يفقهوا قولي. اللهم يسر لنا أمورنا وتمم لنا بالخير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا بالقاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى لقاء يوم الدين وبعد يوم الدين أبد الآبدين. وقال الله الحكيم في متقن كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عالم اسلام اور مسلمین کی سربلندی، کفر و نفاق کی نابودی، تمام مریضوں کی شفا یابی، حاجت مندوں کی حاجت روائی، آپ تمام کی صحت و سلامتی، گھر والوں کی صحت و سلامتی، بالخصوص قائم آل محمد کے ظہور میں تعجل، ان کی عافیت دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. آج امام زمان علیہ السلام کے سپاہی بہت کم ہیں. آج کام ہو گیا. جشن کی بات نہ ہو، وہ سیر ہو گئی جو اللہ تعالیٰ آپ تمام کی عبادات، دعائیں، تمنائیں قبول فرمائیں. اس ماہ مبارک میں آپ حضرات نے بڑھ چڑھ کے محافل مجالس میں، دعاؤں میں، شب بیداری میں شرکت کی ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا بڑا اجر و ثواب ہے. اللہ تعالیٰ اپنے برکات میں بہترین انداز میں قبول و منظور فرمائیں. یہ بہترین وقت ہے جو ہم اللہ کے ولی کے لیے، آج کے ٹاپک بھی یہی ہے. انشاءاللہ شاہ صاحب نے 2-3 ہفتے سے گزارش کر رہے تو انشاءاللہ آج اس کو تکمیل کروں گا. تو سب سے پہلے میں مسئلہ بھی چھیڑوں گا، بہتر یہی ہے. عرض کر رہا تھا کہ جو وقت ہم اللہ کے لیے دے دیں، یا امام کے لیے دے دیں، یا قرآن کے لیے دے دیں، کسی نئے کام کے لیے دے دیں، اس کے متبادل کوئی چیز نہیں ہے. اس کی قیمت دنیا میں ہو ہی نہیں سکتی ہے. ہاں اگر برا کریں، برائی کی سزا دنیا میں آپ کو کسی حدود تک ہم چکا سکتے ہیں، لیکن نیکی کا اس دنیا میں گنجائش ہی نہیں ہے کہ انسان کو جو ہے کہ اگر آپ 2 رکعت پڑھتے ہیں، ایک دعا پڑھتے ہیں، اس کا ثواب آپ کو یہاں پہ دے دیں. نہیں، اس دنیا میں گنجائش نہیں ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے آخرت رکھنے کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ آپ کو اپنی اچھائی کا صلاح حاصل ہوں. مجھے گنجائش ہی نہیں ہے. ایک دعائے ندبے میں شرکت کرنے کا اتنا اجر و ثواب ہے، ایک اذان دینے کا. چونکہ ہم ان معارف سے آشنا نہیں ہے، ہم چاہتے دنیا میں حاصل ہوں. اب وہ آپ کو ایک اذان دینے کا ثواب اس دنیا سے زیادہ ہے، وہ آپ کو یہاں پر کیسے حاصل ہوگا؟ اس دنیا میں کیپیسٹی نہیں ہے، جگہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ تو انشاءاللہ اس کی طرف میں آ جاؤں گا. تو شاہ صاحب نے گزارش کی ہے میت کے
احکام بیان کرنے کے لیے. کل رات بھی انہوں نے گزارش کی تھی. اسلام کے احکام کی 2 قسم ہیں. ایک احکام خصوصی ہے, ایک احکام کیا ہے, عمومی ہے. مثال کے طور پر شاہ صاحب اگر بالغ ہو جائیں, ٹھیک ہے, بالغ ہونے کے بعد 24 گھنٹے میں 5 اوقات کی جو نماز ہے وہ واجب ہو جاتی ہے. اسی کے ساتھ بندے کے ساتھ مختص ہے. اگر آپ بالغ ہو جائیں آپ پر واجب ہے. اگر میں مستطیع ہو جاؤں مجھ پر حج واجب ہے, آپ پر واجب نہیں ہے. یہ خصوصی ہے, ٹھیک ہے نا جی. باقی جو چھوٹے موٹے حلال حرام ہیں وہ کچھ احکام عمومی ہے. عمومی کا کیا مطلب ہے؟ جیسے ہی کوئی حادثہ اتفاق ہوتا ہے تمام پر واجب ہے. مثال کے طور پر ایک بندہ مر جاتا ہے, دنیا سے مر جاتا ہے, تو اس کے محلے میں جس شخص کو پتہ چلتا ہے وہ شخص دنیا سے چلا گیا ہے, سب پر واجب ہے, سب پر واجب ہے. یہ نہیں کہ آپ جو نے کہ یار فلان کا بھائی مرا ہے اس پر واجب ہے, نہیں. اس کو غسل دینا, کفن دینا, جنازہ پڑھنا پڑھانا, دفنانا سب پر واجب ہے. اس کو کہتے ہیں واجب کفائی. کفائی کا مطلب ہے اگر چند لوگوں نے اس کام کو کرنا شروع کیا, ہاتھ ڈالا, تو باقیوں سے ساقط ہے. ادروائز سب پر واجب ہے. دیر کرنے کی وجہ سے سب گناہ میں شامل ہے. آپ اندازہ کریں, میں سوچ رہا تھا یار اتنا عظیم ذات ہے کہ مختلف انداز ہمیں سمجھایا. وہ بھی دنیا بھی ایک دنیا ہے, ٹھیک ہے نا جی. جس طرح جینے کا آداب ہے اسی طرح مرنے کے بھی. اگر انسان فنا ہو جاتا, مرنے سے ختم ہو جاتا, تو مرنے کے بعد آداب تو نہیں ہونے چاہیے. جس طرح جینے کا آداب ہے, اس طرح کھاؤ, اس طرح پیو, اس طرح بیٹھو, اس طرح بات کرو, اسی طرح مرنے کے بھی کیا ہے, آداب ہے. اگر مرنے کے آداب اگر انجام نہیں دیں گے تو اس دنیا میں اس کو کیا ہے, اس دنیا والوں کو بھی بھگتنا پڑے گا, اس بیچارے کو اس دنیا میں کیا ہے, بھگتنا پڑے گا. تو کچھ احکام اسلامی ہے سب پر برابر لاگو ہے. تو اس میں سے اگر کوئی شخص مر جاتا ہے, مرنے والا میں سے کسی گھر میں ہے, تو اس کے پاس آس پاس لوگ ہیں, تو مرنے کا آثار ظاہر ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں حالت احتضار. حالت, اب یہ کہنا چاہتا تھا نا, یہاں سے شروع کروں, ٹھیک ہے جی. حالت احتضار میں کچھ افراد کا جو ہے نا وہاں پر رہنا جو ہے کہ مکروہ ہے. جو حالت نجس حالت میں ہیں وہ میت کے پاس نہ رہیں. خاتون کوئی بھی ہو, اپنی فیملی کی کیوں نہ ہو, میت کے پاس خواتین کو نہ رکھیں, ٹھیک ہے, نہ ہونے دیں. یہ اسی طرح اس کے پاس دنیا کی باتیں نہ کریں. دنیا کے باتوں کے علاوہ کوئی شور شرابہ بھی نہ کریں. یہ حالت احتضار کے اس میں سے ہیں, مستحبات میں سے ہے. چونکہ اس کا کیا ہو رہا تھا, کنیکشن ہو رہا ہے کہ فرشتے آ رہے ہوتے ہیں, اس کو مرنے کی خبر ہے, ارواح حاضر ہوتی ہے. باقی جو مرحومین ہیں نا, بیٹا ایسا کیجیے کہ پردہ جو ہے کیا لگا دیجیے, صلوات پڑھ لیجیے. السلام علیکم السلام علیکم. چونکہ اس کا کنیکشن کے اس دنیا سے کیا ہے, کٹ رہا ہے, دوسری دنیا کا لے کے کنیکشن ہو رہا ہے, مل رہا ہے, لہذا اس کے پاس دنیا کی باتیں نہ کریں. اچھا جی, محتضر جو بندہ دنیا سے جا رہا ہے اس کے مستحبات کی بات ہو رہی ہے. اچھا جی, حاضرین کو پتہ چلے یہ بندہ کیا ہے, مر رہا ہے, تو ہمارے لیے مستحب کیا ہے, اس کو قبلے کی طرف کیا ہے, لٹا دیں. جس آپ بیٹھے ہوئے نا جی, میں تو پشت پہ قبلہ ہے, جس آپ بیٹھے ہوئے اس کو پاؤں قبلے کی طرف کر کے لٹا دیا جائے. اگر کھڑے ہو جائیں تو کہ اس کے منہ کیا ہے, قبلے کی طرف ہو. یہ مستحب ہے مرنے کے بعد. اگر مر جائیں, مرنے سے پہلے یہ مستحب ہے, مرنے کے فوراً بعد جو ہے جو حاضرین ہے اس کی آنکھوں کو کیا ہے. اور پچھلے دنوں میرا دوست فوت ہو گیا تھا جی, بڑے ڈاکٹر سب جانتے ہیں, ڈاکٹر سجاد صاحب. تو میں ہاسپٹل گیا,
خیریت پوچھنے کے لیے 2-3 گھنٹوں کے اندر جو ہے کہ وہ انتقال کر گئے تھے، بہت شفیق انسان تھے۔ تو بعد میں دیکھا جو جنازے میں ایک آنکھ کیا ہے کھلی، حالانکہ 2-3 بیٹے بھی ان کے ساتھ تھے۔ اچھا جی، آنکھوں کو بند کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ اگر ہاتھ پاؤں جو ہے کہ ہے سیدھے نہیں ہیں تو ہاتھوں اور ٹانگوں کو کیا ہے سیدھا کریں۔ منہ کھلا ہے، چونکہ مرنے کے بعد نا ہمارے جو ہے کہ ہے جیسا ہے اسی طرح جو ہے کہ وہ سکڑا رہے گا، تو لہٰذا جو ہے کہ ہے یہ زیب نہیں دیتا ہے، یہ میت کے ساتھ کیا ہے بے ادبی ہے، لہٰذا کہ ہاتھ پاؤں کو کیا ہے سیدھے کریں، آنکھوں کو بند کریں۔ شاہ صاحب نے فرمایا کہ جو ہے کہ اس کو پتہ نہیں بہت سارے مومنین اس مسئلے مسائل سے واقفیت نہیں رکھتے ہیں، تو میں نے گروپ میں ڈالنا ہے تو آپ ڈیٹیل سے بیان کریں، تو اس وجہ سے میں بیان کر رہا ہوں، اور ہمیں ضرورت بھی ہے۔ اچھا ساتھ میں نے دیکھا بھی وہ مومنین کو پتہ نہیں تھا کہ میت کو کہاں کیسے لٹانا ہے۔ مرنے کے بعد دوسرا حکم ہے جتنا ہو سکے جلدی اس کو کیا ہے غسل اور کفن دے دیں۔ تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے جناب علی؟ غسل کے لیے اب کپڑے کو جو اس نے ڈالا ہوا ہے اس کو اترنا تو ہے نا، شریعت میں ہے اس کو کپڑے کو اگر مالک راضی ہو جائیں، ولی راضی ہو جائیں تو اس کو کیا ہے اتارنا نہیں ہے، اس کو کیا ہے کاٹ کے کنچی سے جو ہے اتارنا ہے تاکہ جو ہے اس کو تکلیف نہ ہو۔ بس دیکھو ہر حکم کے پیچھے کی فلسفہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ مر گیا ہے، یہ مرا نہیں ہے، اس کی باڈی کیا ہے ڈسیبل ہو گئی ہے، لیکن اس کی روح زندہ ہے، روح نے مرنا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یسألونک عن الروح، اس زمانے میں لوگ چالاک تھے نا، پیغمبر سے پوچھتے تھے یار ہر چیز نظر آتی ہے، روح کیوں نظر نہیں آتے ہیں؟ آپ کو روح کے بارے میں لوگ پوچھیں گے تو کہہ دیجئے قل الروح من امر ربی، پروردگار امر ہے پروردگار کا امر مرتا نہیں ہے، خدا خود زندہ ہے، خدا کا امر بھی کیا ہے زندہ ہے۔ خدا نے فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، خدا کا فون، خدا نے میں نے فون ماری ہے۔ حضرت آدم کو فرمایا ہم آدم کے بچے ہیں نا، ٹھیک ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ، خدا نے خود جو جہاں پر جس چیز میں خدا نے خود روح پھونکی ہے پھر اس نے مرنا نہیں، ختم نہیں ہونا ہے، وہ خدا کے ساتھ کنیکشن ہے۔ لہٰذا جب دنیا میں اس کے رہنے کی مدت ختم ہو گئی، باڈی ختم میں صلاحیت ختم ہو گئی، تو انسان کیا ہے اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اچھا جناب علی، جتنا ہو سکے اس کو کیا کریں غسل دے دیں، بس کفن کو کپڑے کو اتارنا نہیں ہے، ہاں لیکن شرط یہی ہے چونکہ کپڑا جو اس نے ڈالا ہوا ہے اس کپڑا نہیں ہے، مرنے کے بعد اس کے ہر چیز سوائے اس کی باڈی کے اس کے اختیار کیا ہے، اس کے وارثین ہے، لہذا وارثین اگر اجازت دیں تو کیا ہے کپڑے کو پھاڑنا ہے، ادروائز کپڑے کو اتارنا ہے۔ مثال کے طور پر خدا نا ایک بندہ ہے، اس کا بھائی فوت ہوا ہے، اگر کسی کا بیٹا فوت ہوا ہے تو آپ جو غسل دینے والے حضرات ہیں اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اسے پوچھنا ہے کیا ہم کپڑے کو جو نے کیا ہے پھاڑ کے ہاں پھاڑ دیں، پوچھنا ولی ہے، غسل دینے کے لیے بھی آپ ان سے، چونکہ غسل کا مالک کون ہے ولی ہے، تو ممکن ہے وہ کسی پر راضی ہو کسی پر راضی نہ ہو، لہٰذا والی سے پوچھیں کون اس کا جو کیا ہے غسل دینے والا کون ہوگا۔ اچھا جی، اس کے بعد جناب علی باری آتی ہے غسل کے، 3 غسل۔ میں نے اس دن عرض کیا تھا کہ ایران عراق میں شام میں عرب ممالک میں چونکہ جہاں پر زیادہ لوگ مرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ایک خاص وہاں پر ایک سسٹم ہے، تو انہوں نے 3 حوض بنا کے رکھے ہیں، ٹھیک ہے، 3 حوض بنا کے رکھے ہیں، چونکہ میت کو 3 غسل دینا واجب ہے، ایک کافور صدر سے، دوسرا کافور سے، تیسرا کیا ہے سادہ پانی سے۔ تو پہلے اس کو صاف کرتے ہیں، پھر جو 2 بندے وہاں پہ جو غسال ہوتے ہیں اس کو وہ ایک نے ہاتھ سے السلام علیکم رحمۃ اللہ، دوسرے جو کیا ہے پاؤں کی طرف پکڑ کے فوج میں پھینک دیتے ہیں، ڈبکی لگا دیجیے، ہو گیا جی، وہ ڈبکی ہے نا جی، وہ ڈبکی سے ہو جاتا ہے۔ ترتیبی میں ڈالنا ہوتا ہے، ایسے سے ڈالنا ہوتا ہے، ارتماسی میں کیا ہے ڈبو دیا جی، پھر وہاں سے نکال کے کافر والے میں ڈال دیا جی، پھر تیسرے میں جو کیا ہے سادہ پانی میں ڈال دیا، نکال لیا، خشک کر کے جو کیا ہے کفن پہنا دیا، واجب ادا ہو گیا۔ اب ہمارے یہاں پاکستان میں ایسا سسٹم نہیں ہے، تو کیا کریں گے؟ تو سب سے پہلے کیا ہے اس کا گندگی صاف کرنے کے بعد جو کیا ہے سر اور گردن
ہاں میں نے سنا بھی ہے، دیکھا بھی ہے، کچھ لوگ جو ہے کہ غسل دیتا جو ہے کہ اس کی جو ہے تھوڑا سا کیا کرتے ہیں، اگر بال بڑے ہیں کلین شیو تو اگر نہیں کیا ہوا ہے تو کیا ہے وہ کہتے ہیں شیو کرتے ہیں. یہ جائز نہیں ہے. مرنے کے بعد جو ہے کیا ہے وہ کسی دوست نے کہا کوئی آدمی فوت ہوا تھا تو اتفاق سے مولوی ادھر پہنچ گیا تو وہ کیا کر رہے تھے، شیو کر رہے تھے. غسل دینے والا افراد تھے نا، شیو کر رہے تھے. کیا کر رہے بھائی؟ یار اس سے خدا کے پاس جانا ہے، صاف ستھرا ہو کے جانا ہے. خدا کے پاس جانا ہے، صاف ستھرا ہو کے جانا ہے. جائز نہیں ہے. جیسے جس حالت میں ہے اسی حالت میں کیا ہے میت سے چھیڑنا جائز نہیں ہے. لہٰذا اگر کوئی بال بڑے ہیں، ناخن بڑے ہیں تو کاٹنا جائز نہیں ہے. وہ اس سے پہلے ہے، لیکن مرنے کے بعد جو ہے کیا ہے شیو کرنا، باقی جو ہے کیا ہے کنگا وانگا کرنا جو ہے جائز نہیں ہے. 3 غسل ہو گئے نا جی ترتیب کے ساتھ. اس کے بعد ہے کفن. کفن سے پہلے کا حکم ہے کافر. اگر یہ جو غسل کے دوران پاؤں قبلے کی طرف کرتے ہیں، غسل کے دوران جو ہے وہ پاؤں جو ہے وہ قبلے کی طرف رکھتے ہیں نا؟ نہیں، غسل میں ضروری نہیں ہے. غسل میں ضروری نہیں، غسل میں آپ جہاں پہ رکھیں لیکن ضروری نہیں ہے. ناملاً جو ہے کہ شمال اور جنوب کی طرف جو ہے کہ رکھتے ہیں غسل میں. غسل میں آپ کو کوئی پابند نہیں کہ اس طرح رکھیں. جیسے ایزی ہے وہاں پہ یہ کہا کہ ایسے رکھیں، اگر پانی ڈالیں تو جو ہے کہ ہے اس طرح رکھیں جہاں پر پانی ڈالیں پانی کیا ہے پاؤں کی طرف کیا ہے بہہ کر چلا جائیں. کوئی ایسی جگہ پہ کبھی مثلا ایسی جگہ مثلا اویلیبل ہے یا نہیں ہے تو لہٰذا شرع نے کیا اس حوالے سے کچھ نہیں فرمایا ہے. اس کے بعد جناب والی خنوت، جو 7 جگہ جو زمین پہ لگتی ہے، اعضاء زمین پہ لگتے ہیں نماز کے دوران، ان پہ خنوت یعنی کافور ڈالنا کیا ہے واجب ہے. اگر بچ جائیں تو ناک پہ بھی ڈالا جائے گا، سینے پر بھی کیا ہے ہاں وہ ڈالا جائے گا. تھوڑا سا کافور جو ہے کیا ہے فلسفہ ہے. اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے احکام ہیں ہمارے لیے کہ ابھی وہ عیان نہیں ہے. ہم جتنے بھی ریزن ڈھونڈیں ممکن ہے وہ ریزن ہمارے پاس کچھ اور ہیں، در واقع میں کچھ اور ہو. صلوات پڑھ لیجیے. اور دیگر بلندتر صلوات. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. سوال ہے عمران صاحب، جی فرمائیں. ٹاول سے صاف کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں کرنا چاہیے. گڈ. خوش ہو کر تاکہ جو ہے کہ کفن گیا ہے گیلے نہ ہوں تو خوش ہو کرنا بہتر ہے. میت کو خوش ہو کرنا بہتر ہے. اچھا جی، جیسے پنجاب میں دوسرے علاقوں میں بھی ہے اس رسم و رواج ہے، لوگ جو ہے کہ کپڑا جو ہے سی کے سلوا کے جو ہے کہ کفن پہناتے ہیں. میت کو جو ہے کہ سلا ہوا کفن دینا حرام، جائز نہیں ہے. میت کو سلا ہوا کپڑا ڈالنا حرام ہے، جائز. اچھا جی، سیکھ وہ ہوتا ہے نا. اچھا کفن کے میت کے کفن کو قینچی سے بھی کاٹنا کیا ہے مکروہ ہے. ٹھیک ہے، کوئی اس طرح سائڈ سے آپ اس کو کریں، پھر ہاتھوں سے کیا ہے اگر کہیں پر سینے کا کوئی مجبور ہو جائیں، مطلب کفن چھوٹا ہے، مثلا ایک سرا دوسرے سرے پر آنا چاہے، موٹا آدمی ہے کفن کم ہے، یا مثلا پتلا ہی ہے لیکن مقدار کپڑے کی مقدار کیا ہے کم ہے، تو اس صورت میں اگر مجبور ہو جائیں تو کیا ہے کفن کے داغے ہی سے کیا ہے اس کو تھوڑا سا جو ہے کہ دور دور تاکہ وہ بند ہو جائیں. ہاں سوئی سے جو ہے کہ اس کو سینا ہے، نہ کہ جو ہے کہ ہے مشین سے. اگر کوئی مجبور ہو جائیں تو اسی کفن کے داغے سے. اگر یہ مشین اور سوئی جی جی ان دونوں میں فرق ہے؟ سوئی بھی لوہے کی ہے، مشین کے اوپر بھی نہیں لوہے کے ہے نا، لیکن اس میں پورے سلائی ہوتی ہے نا جی. نہیں داغا اسی کو ہو جائے گا. نہیں مشین ہے، اس زمانے میں مشین تو نہیں ہوتے تھے نا، مشین نئی زمانے کی اجازت ہے. لیکن اسی لیے کہا نا اس کو سینا نہیں کہا جائے گا، وہ تو امر مجبوری ہے. مشین سے کپڑے کی سلائی ہوتی ہے، یہ تو اس کو سلائی تو نہیں کہا جائے گا. اس کو اتنا کہا جائے گا کپڑے کو کیا ہے بند کیا گیا ہے، ہاں بند کر دیا ہے، وہ امر مجبوری ہے نا جی. جس طرح آپ ٹنکا لگایا ہے، جس طرح شریعت مقدس اسلام میں کیا ہے حیوان کو ذبح کیا جاتا ہے. چونکہ شاہ صاحب نے سوال کیا تو واضح کرنا ضروری ہے نا جی. ذبح کیا جاتا ہے لوہے سے، سب کو پتہ ہے نا.
حیوان حلال ہونے کے لیے کیا شرط یہی ہے؟ حیوان کو کیا ہے؟ رخ قبلہ ہو، ذبح کرنے والا مسلمان ہو، اللہ کا مبارک نام لے لیں، ایک شرط ہے لوہے سے ذبح کریں۔ اگر لوہا نہ ملے، اگر لوہا نہ ملے تو کیا کریں گے؟ تیز آلے سے، چاہے وہ کیا ہے شیشہ ہو چاہے پتھر ہو، ہاں ایسے چیز اگر ذبح کریں تو ذبح ہو جاتا ہے، حلال ہو جاتا ہے۔ اسلام نے کیا ہے ہر چیز کے لیے ایک جو ہے کہ ہے سیکنڈ احکام رکھا ہے۔ وضو نہیں ہے تیمم کرو، ٹھیک ہے جی، فلاں مجبوری ہے کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے ہیں بیٹھ کے پڑھو، لوہا نہیں ملتا ہے پتھر سے شیشے سے کرو، ٹھیک ہے نا جی، اب دائمی شادی نہیں کر سکتے ہیں مدعا کرو۔ اسلام اتنا عظیم مذہب ہے، آپ کے لیے ہر دوسرا چانس موجود ہے۔ کسی بھی دین میں کسی بھی ہمارے انسان کے جو قوانین میں کیا ہے کہ دوسرا آپشن نہیں ہے، یا مر جاؤ یا ہاں یہ جیل جانا پڑے گا، ہر چیز میں کیا ہے آپشن نہیں ہے۔ لیکن شریعت نے کیا ہے آپ کو تیسرا بہت ساری چیزیں ہیں، آپ کو ابھی دلا میں دیکھو ایک آپشن، دوسرا تیسرے کے بعد کیا ہو جاتا ہے وہ حرام میں محبت ہو جاتی ہے، پھر بھی ایک آپشن ہے حلالہ کرو، پھر کیا ہو جاتا ہے آپ حلال ہو جاتے ہیں حلالہ کے بعد۔ یعنی اسلام اتنا عظیم مذہب ہے۔ اگر ہمارے علماء نے اس میں عوام کی بھی غلطی ہے، اہل منبر کی غلطی ہے، لوگوں نے خدا سے عوام کو دور کیا ہے، ڈرایا ہے، اللہ جہنم میں ڈالے گا، سزا دے گا، ٹھیک ہے نا جی، یہ کرے گا وہ کرے گا۔ اگر خدا کی محبت خدا کی مہربانی اگر لوگوں کو بتایا ہوتا، لوگ خدا سے قریب ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیں نا جی، ہم کسی کے قریب ہوتے ہیں یا دور ہوتے ہیں؟ مجھے بتائیں، انسانوں کی بات کر رہا ہوں میں۔ دو ریزن ہے، قریب ہونا اس بات کی اس سے مفاد ہے، اسے وہ ہم محبت کرتا ہے۔ دور کیوں ہوتے ہیں؟ آپ کسی کے دوست ہوتے ہیں، کسی کے دوست نہیں ہوتے ہیں۔ دوست کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ آپ کو چاہتا ہے۔ ایک کا دوست نہیں بنتے ہیں کیونکہ وہ آپ کو نہیں چاہتے ہیں۔ بس یہی فلسفہ ہے۔ ہم نے خدا کو ٹھیک ہے صرف ایک خوف کے روپ میں لوگوں نے کیا ہے علماء نے سمجھایا ہے یا ہم نے سمجھا ہے۔ خدا خطرناک چیز ہے۔ خدا نے رحیم کہا، رحمان کہا، عطوف کہا، لطیف کہا۔ اگر خدا کے مبارک ناموں پر غور کریں تو انسان کیا ہو جاتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ کیا ہو جاتا ہے؟ خدا کے قریب ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہے نا؟ اچھا جی، میں بات کیا کر رہا تھا، میں درمیان میں کہیں اور نکل گیا۔ ہاں ہاں وہ تو ہے، لیکن میں ابھی لائن سے میں دوبارہ نکل گیا نا۔ اس سے پہلے کیا عرض کر رہا تھا؟ ہاں یہ شریعت کے جو جزاک اللہ جی، شریعت کے جو اللہ تعالیٰ اتنے وہ ہیں، شریعت مہربان ہے، ہمارے لیے ہر دوسرا تیسرا چوتھا کیا ہے پانچواں آپشن ہمارے لیے موجود ہے۔ یہ خود اس کی مہربانی کی سب سے بہترین دلیل ہے۔ آپ کہتے خدا کدھر کریم ہے؟ جب آپ ان چیزوں میں غور کریں گے تو ہمیں پتہ چلتا خدا کریم ہے یا نہیں ہے، خدا مہربان ہے یا نہیں ہے، خدا صبور ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہمارا بچہ جو ہے نا کہ ہم دوسری بار شرارت کریں، ہم اس کو جو ہے ٹھیک طریقے سے سزا دیتے ہیں۔ ہم نے کتنے شرارتیں کی ہے پتہ نہیں ہے۔ اس صابر کوئی خدا ہے، کتنے جرائم کیے ہیں۔ اگر کوئی کہتا نا، اس دن میں جو ویڈیو دیکھی یار، مجھے بڑا جو ہے کہ میں فیس بک استعمال نہیں کرتا، میرا نا بیگیج بھی نہیں کرتا ہوں، جو ٹینشن ہو جاتا ہے۔ تو ایک ویڈیو پنجاب میں کسی جگہ پر جو ہے کسی خاتون نے لڑکی نے خودکشی کی ہے، تو وہ اپنے دوست کے ساتھ جو ہے کہ ایک بار جانا چاہتی تھی بائک پہ، تو منحوس لڑکا جو ہے کیا ہے اس کی ویڈیو نکال رہا ہے۔ یار اسلام نے کہا ہے کہ آپ پردہ پوشی کریں۔ اب اس لڑکی نے خودکشی کی ہے، اب ویاپر ہونے کی وجہ سے اب وہ بائے بائے کہہ رہی ہے، پھر بھی جو ہے کیا ہے، اگر میں کوئی ایسی حادثہ دیکھوں نا جی، مجھے جو ہے ہفتہ جو ہے کہ میں بالکل بالکل پریشان رہتا ہوں۔ یار وہ کہہ رہی ہے بائے بھائی نہ کریں، ٹھیک ہے جو آپ کہیں میں مان لوں گی، نہیں وہ ویڈیو نکال کے جو ہے کیا ہے اس کی زندگی تباہ۔ اسلام کیا چاہتے ہیں؟ آپ ستار بنیں، پیغمبر بناتے ہیں تخلقوا باخلاق اللہ، صلی اللہ علیہ لیجیے۔ تھکے تو نہیں ہے نا؟ اور کیا کریں، بس 24 ہفتے میں ایک دفعہ آپ لوگوں کی زیارت ہوتی ہے، پھر
ٹھیک ہے نا جی, آنا آپ لوگوں کی مرضی ہے, چھوڑنا ہماری مرضی ہے. اچھا جناب والی, تو کیا فرماتے ہیں, اللہ ستار ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا اللہ ستار ہے. ستار کا مطلب کیا ہے, زندگی میں ہر ایک ہم نے شرارت کی ہے, پل پل شرارت کی ہے, لیکن کبھی کہا کسی کو کہا اللہ نے میرے بندے شرارت کرتا ہے, پل پل اللہ نے چھپایا ہے. اسی طرح ہمیں بھی حکم ہے کسی کا راز کو کیا برملا نہ کریں. تو یہاں پر حکم میت میں بھی یہی ہے, اگر کوئی شخص میت کو غسل دیتا ہے, اگر اس کو میت کی باڈی میں کوئی ایسے ایپ نظر آئے, اس کو کسی کو بتانا نہیں چاہیے. بتانے پر جو ہے کہ وہ سخت گناہ ہے. لوگ بتاتے ہیں نا جی, ٹھیک ہے جی یہ ایپ ہے فلان فلان جو ہے کہ ہے گناہ, بڑا گناہ ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ جو ہے کہ پردہ پوشی فرماتا ہے, ہمیں بھی حکم دیا گیا ہے پردہ پوشی کریں. صلوات پڑھ لیجیے. اچھا جی, اس کے بعد جناب والی حنوط کے بعد کفن. اگر یہ حنوط کے اعضاء جو ہیں 7 اعضاء ہیں, وہ کون کون سے 7 اعضاء ہیں؟ 7 اعضاء جو ہیں, جو پیشانی جو ہے اعضاء زمین پہ لگتے ہیں نماز میں. ہاں, پیشانی ہے, ہاتھ اوپر نہیں ہے, ہتھیلیوں پہ ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جناب والی کیا ہے, گھٹنوں پہ. اس کے بعد جو ان کے ہے پاؤں کے جو ہے کہ جو وہ انگوٹھے ہیں, انگوٹھے پہ اگر زیادہ بچ جائیں, ناک پہ, چونکہ ناک بھی زمین میں نماز کے دوران زمین پہ لگنا مستحب ہے. زمین اگر زمین ہو تو, خاک ہو تو, فرش پہ نہیں. اچھا جی, مستحب ہے زمین کے ساتھ لگانا. کچھ بچ جائے تو کہ سینے پہ اور کچھ آنکھوں میں ڈالنا کیا ہے, مستحب ہے. ٹھیک ہے. کفن یہ تو ہو گیا حنوط. حنوط کرنا واجب ہے. ٹھیک ہے. اب چونکہ ہر ایک کو, چونکہ آپ بتائیں نا کہ یہ کچھ احکام ہیں, سب کو جانا ضروری ہے. سب اس میں کیا ہے, ملوث ہے, سب پر کیا ہے, سب اس چیز کے پابند ہے. اچھا جی, یہاں کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. اس دن میں ادھر چلا گیا جنازے کے ساتھ قبرستان میں, لوگوں کو پتہ نہیں ہے اس طرح رکھنا ہے, سر کو اس طرح رکھنا ہے. لیکن جب قبر میں ڈالیں گے تو اس کا سر شمال کی طرف, پاؤں کیا ہے, جنوب کی طرف. فلسفہ الگ ہے. لیکن جب آپ تازہ مرتا ہے تو کیا کریں گے, اس کو پاؤں قبلے کی طرف ہیں, سر جو کیا ہے مشرق کی طرف ہے. ہاں, قبر میں ایسا لٹانا ہے. اب سیدھے لٹانا ہے, اس طرح لٹانا ہے, وہ پتہ نہیں تھا. اس کے بعد کفن میں سب سے پہلے 3 کپڑے دینا واجب ہے. ایک سرتاسری ہے, بڑا چادر ہے, بڑی چادر ہے, اس کو نیچے جو کیا ہے ڈالنا ہے. آپ بہترین جو طریقہ ہے, چادر کو آپ جو کیا ہے بچھا دیں. اس کے اوپر جو لون ہے, جس کو ہم, ٹھیک ہے جی, دھوتی کے ٹائپ. ٹھیک ہے جی. چونکہ شاہ صاحب نے کہا کہ شلوار کہنے سے لوگوں کو کیا خیال آتا ہے, تو شلوار وہی چیز ہے. شلوار معمولاً کیا سلی ہوتی ہے, وہ انسلا ہوتا ہے, اس کو لونگ کہتے ہیں. لونگ در واقع میں کیا ہے وہی فارسی لفظ ہے, جس ہمارے بستی میں کیا کہتے ہیں یار ادھر اردو میں جو لکھا ہوا ہے لنگی. ہاں, لنگی جو ہے وہی لنگی جو کیا ہے لنگی. تب اس کو کھول کے بیان کرو نا جی. جو شلوار کی جگہ پہ ڈالنے والے کپڑے کو کیا بولتے ہیں, لنگی. اس چادر کے اوپر کیا ہے, لنگی کو. ٹھیک ہے, نہیں اس کے قمیض, پہلے قمیض کو, اس کے بعد لنگی کو. چونکہ سب سے پہلے کیا کرنا ہوتا ہے, لنگی کو بند کرنا ہوتا ہے, پھر قمیض کو, پھر جو ہے کیا ہے بڑی چادر کو. اچھا, جو قمیض ہے نا, قمیض کو بڑا کر کے ڈبل کرنا ہے. پھر یہاں پہ یہ جو آستین ہے نا, یہ اس کی جگہ پہ گریبان کو چاک کر کے. اچھا, گریبان کو ایک ہوتا ہے نا لمبائی میں, ایک ہوتا ہے چوڑائی میں. ہاں, کیسے کرنا ہے, ہاں چوڑائی میں مستحب ہے. ٹھیک ہے, تاکہ سینہ جو ہے کہ ہے نظر نہ آ جائیں, چھپا رہیں. تو سر نکالنا ہے. اس کے بعد جناب تو سب سے جب کلوز کرتے ہیں کیا کرتے ہیں, اس کو لنگی کو, اس کے بعد قمیض کو, اس کے بعد جو ہے کیا ہے بڑی چادر کو جو ہے کیا ہے. یہ درمیان چھوٹی موٹی مستحبات مردوں کے لیے عمامہ ہے, خواتین کے لیے دوپٹہ ہے, تاکہ جو ہے کہ بال کو اچھی طرح. خواتین کے لیے اور مستحب ہے, وہ سینے کو بند کرنے کے, اس کو سینہ بند کہتے ہیں, پٹی جو ہے جس سے سینے کو باندھا جاتا ہے. ایک اور پٹی ہے, اس پٹی کے ذریعے جو ہے کہ چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو, دونوں اسی کفن ہی کے سے دائرے سے. ایک کفن کا 2 سرے ہیں نا جی, تو ایک کو یہاں سے سائڈ سے کیا ہے پھاڑا جائیں, ایک پٹی نکالا جائیں. اچھا, ایک کو یہاں سے کیا ہے نکالا جائیں.
یہاں سے جو مثلا کیا کاٹا جائے گا اس کا سرا یہاں پر جو ختم ہوگا، یہاں سے جو کاٹا جائے گا اس کا سرا یہاں پر ختم ہوگا، تو اوپر والے کو نیچے کی طرف لپٹیں اور نیچے کو کیا ہے اوپر کی طرف ہاں لپٹیں. یہ کیا ہے مستحب ہے. اگر یہ جو لپیٹنے والی آپ نے بات کی ہے پورے جسم کے اوپر ہے یا جو ٹانگوں کے اوپر؟ نہیں ٹانگوں وہ تو لنگی نہیں، ران پیس جو ہے کہ وہ لنگی کے اوپر ہے، لنگی کے اوپر ہے، لیکن پورے کو بھی لپٹنا کیا ہے مستحب ہے. اس لیے ہے نا تاکہ جو ہے کہ دوبارہ کھل نہ جائیں، وہ لوگوں کے مجمع میں ایک دوبارہ اس کی بے پردگی جو ہے کہ ہے نہ ہو جائیں. یہ واجب نہیں ہے. اچھا سر یہ سوال جی جب اس کو آپ نے غسل دے دیا، غسل کے بعد جو آدمی اس کو کفن دے رہا ہے کیا اس کو پاک ہونا چاہیے یا ویسے غسل والا آدمی دے سکتا ہے اس کو؟ نہیں غسل والا آدمی دے سکتا ہے، لیکن مستحب یہی ہے جو ہے کہ وہ پاک ہو کے اس کو غسل دے، لیکن شرط نہیں ہے، واجب نہیں ہے. ہاں جس کو جو میت کو غسل مس کرتا ہے نا جی اس کی شرط ہے، کہتے ہیں بعد الموت، اچھا بعد البرد وقبل الغسل. آپ کسی میت کو ٹچ کرنے سے کب غسل واجب ہو جاتا ہے آپ پہ؟ ٹھنڈا ہونے کے بعد، غسل دینے سے پہلے. اگر میت غسل دینے کے بعد اگر ہم میں سے کوئی ٹچ کریں، ٹھیک ہے، قبر میں اتارتے ہوئے رکھتے ہوئے، اس پر غسل واجب نہیں ہے. ٹھنڈا ہونے کے بعد غسل دینے سے پہلے ذہن میں رکھیں، حدیث کی جملہ ہے بعد البرد قبل الغسل، ٹھیک ہے نا جی. لہذا گرم ہے، ابھی تازہ مثلا فوت ہوا ہے، آنکھیں بند کر رہا، آپ نے ٹچ کیا، آپ کو غسل واجب نہیں، ابھی گرم ہے نا، واجب نہیں ہے. شرع نے کہا، قانون بتایا ہے بعد البرد، اس کا مطلب ہے اس کے اندر جو ہے کبھی جو روح کا اثر موجود ہے. جب روح کا اثر موجود ہے تو غسل دینا واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. کفن بھی ڈال دیا، جتنا ہو سکے جو ہے اس کو کفن میں کربلا کا کفن، ٹھیک ہے، جس پر شہادت نامہ لکھا ہوا ہو، ان مستحب ہے. جشن کبیر، آیت الکرسی، چہار قل ہے، باقی آیت. لیکن بہتر یہی ہے آپ اپنی زندگی میں، جو ہم نے سب نے مرنا ہے، تو 40 لوگوں کے آپ خود ابھی سائن لینے. میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ جو نے کہ ہم سائن لیے ہیں، اگرچہ ہم تو کہتے ہیں مثال کے طور پر میرا نام مثلا محمد ہے، مثال کے طور محمد یشہدو، ٹھیک ہے جی، محمد شہادت دیتا ہے، باقی جملے سے لکھا ہوتا ہے، صرف ناموں کی جگہ کیا ہے خالی ہوتی ہے. ایک پٹی ہے، کہتے ہیں مثلا سید عمران یشہدو، ٹھیک ہے جی، شہادت دیتا ہے کہ مثلا محمد ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، شاہ صاحب شہادت دیتے ہیں یہ بندہ ٹھیک ہے، فلان شہادت دیتے ہیں. 40 لوگوں کی شہادت نامہ جو نے کہ اس کو لکھیں. اس کا فلسفہ کیا ہے؟ خدا نہیں، دیکھو یہ بھی ایک اللہ کا الطاف میں سے ہے. اگر کوئی بندہ برا بھی ہے، میں چالاک آدمی ہوں نا، چلا یار کیوں مرنا ہے، اللہ کو دینا، اللہ نے خود کہا ہے، چانس دیا ہے، تو کیا کرتا ہوں اپنی زندگی میں 40 نیک لوگوں کی جو نے کہ گواہی لیتا ہوں، اپنے سینے پہ سال لگے جاتا ہوں. پھر اس سے مجھے تنگ کریں گے تو میں دیکھو، یہ دیکھو میں لیٹر لے کے آیا ہوں. 40 مومنین نے گواہی دی ہے. خود خدا نے کہا اگر جس بندے کے بارے میں خدا جو نے کہ ہے، جس بندے کے بارے میں 40 مومن گواہی دے دیں، خدا کو شرم آتی ہے، خدا کو حیا مانی ہوتا ہے کہ جو نے کہ ہے 40 مومن گواہی دے دیں، میں اس کو سزا دے دوں، جاؤ جنت میں. یہ خود اللہ کا الطاف میں شامل ہے نا جی، یہ خود اللہ کا الطاف میں ہے. شہادت نامہ لے کے آؤ، کربلا کا کفن ڈال کے آ جاؤ. حسین کا بڑا مقام ہے، ٹھیک ہے نا جی. تربت آپ عبداللہ حسین سے جو نے کیا ہے لے کے لے آئے، جوشن کبیر لے کے آئے، تو معافی ملے گی. جو لوگ ساتھ جاتے ہیں وہ شہادت ہی ہوتی ہے. جی جناب والی، جو جنازے کے ساتھ جاتے ہیں لوگ وہ شہادت ہی ہوتی ہے. نہیں وہ نہیں معاملہ جو تو کرائے کے بھی ہوتا ہے نا. ہمارے امام دیکھیں وہ تو نہیں غیر کرائے کے جاتے ہیں لوگ، اس میں شک نہیں ہے، وہ گواہی ہوتی ہے. گواہی ہوتی ہے، لیکن گواہی معاملہ وہ بولتے نہیں ہے نا جی، کیونکہ خدا کو دکھانا بھی ہے نا، خدا کو دکھانا بھی ہے. لہٰذا ہمارے پنجاب میں قانون ٹھیک ہے، کیا کہتے ہیں، ایران میں بھی ہے، کہتے ہیں بس ایران میں اعلان کرتے ہیں، کہتے ہیں محمد کیسا تھا، سب بولتے ہیں اچھے تھے. کہتے ہیں اگر مرنے والا علی تھا، علی کیسا تھا، مجھے یہ اچھا لگا ہے. اگر کسی کے پاس شہادت نامہ نہیں ہے تو اسے دکھانا ہے نا جی. جس طرح دنیا میں پروف چاہے، آخرت میں بھی کیا چاہے، پروف چاہے. اچھا جی، اچھا ہے نا، دیکھیں یہ بہت اچھا ہے.
اچھا بندہ ہے تو ٹھیک ہے چل جائے گا. اگر معاملہ نا ہمارے جنازوں میں لوگ کم جاتے ہیں نا یہ بولتے نہیں ہیں اسے ادا کرنا ضروری ہے اس کی وہ شہادت دینا کہ یہ بندہ اچھا تھا. نہیں, کتابوں میں جو لکھا ہے شہادت نامہ لے کے آئے. ایک دفعہ ہوتا ہے نا جی, میں مثال دیتا ہوں, وہ ٹھیک ہے, میں آپ کو چیزیں بتاتا ہوں. ایک دفعہ میں آپ کو پیغام بھیجتا ہوں ان بھائی کے تھرو جو ہے کہ میرے دوست ڈاکٹر وقاص صاحب کو جو ہے کہ ہے سلام دینا. ایک دفعہ میں خود جو ہے کہ محمد عامر سے ایک لیٹر لکھتا ہوں. آپ کو کیا کس میں زیادہ خوشی ہوگی؟ ہاں لیکن ایک پروف ہے نا آپ کو لینے کیا ہے, آپ کو یقین ہوتا ہے, یہ سند ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ہاں ہاتھ سے لکھتے ہیں, مطلب یہ جو شہادت نامہ ہے نا اس میں سائن بھی ہوتا ہے. ایک کپڑا ہوتا ہے ملتا ہے بازار میں, اگر سادہ کپڑے ہی کیوں نہ ہو اس پہ آپ نے 40 مومنین کے کہتے ہیں وہ لکھیں فلاں 40 آدمی نے گواہی دی ہے کہ بندہ میں ٹھیک ہوں. ایک ہوتا ہے نا جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا جی, کیا یقین نہیں تھا اللہ کیسے زندہ کرتا ہے مردوں کو. یا رب کیف تحیی الموتیٰ, یا اللہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں. یا ابراہیم اولم تؤمن بھی, کیا مجھ پر ایمان نہیں ہے, یقین نہیں ہے. بلا یقیناً ہے. لیطمئن قلبی, جب بائی فیس کوئی چیز ہو جائے نا جی انسان کو کیا ہے اطمینان ہوتا ہے اور محبت بڑھتی ہے. ٹھیک ہے نا جی, وہ بجا فرماتے ہیں ادھر ہم جاتے ہیں تو گواہی ہے. اچھا جی, اگر ہم مومن نہیں بھی ہے تو لوگ جاتے ہیں تو یہاں پر کیا ہوگا, گواہی نہیں دیتے ہیں جو جانے والے مومن نہیں ہیں. مسئلہ یہ ہے نا جی, آپ نے گواہی کن لوگوں سے لینی ہے, مومنین سے لینی ہے. مومن کا مطلب جو ہے ہمارے یہاں پر پاکستان میں 2 مومن ہے, ایک شریعت کا مومن ہے, ایک پاکستان کا مومن ہے نا. پاکستان کا مومن کیا کہتے ہیں, جو نعرہ حیدری لگاتا ہے وہ مومن ہے. ٹھیک ہے نا, بے شک وہ چرس پیتا ہو, بے شک وہ بے نمازی ہو. شریعت کا مومن کیسے کہتے ہیں, جو شریعت کے پابند ہے, احکام الہی کے جو پابند ہے اس کو کیا کہتے ہیں شریعت کا مومن. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, آپ کہیں گے یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ, کچھ لوگوں کو کہنا آپ مومن نہیں, ہم مومن نہیں. نہیں جو ہے نا مومن وہ ٹھیک ہے, ٹھیک وہ شیعہ کو کہا جاتا تھا یار تسی مومن ہو. نہیں مومن سے ڈرنا ہے. جی 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 شیعہ کو بولتے ہیں. جی جی, وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں نا جی, قرآن اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا, یا ایھا الذین آمنوا آمنوا, اے ایمان لانے والوں, خود خدا اقرار فرما رہے ہیں, اے ایمان لانے والوں. آمنوا ماضی کے صیغہ ہے, آمنوا امر کا صیغہ ہے, آرڈر ہے. اے ایمان لانے والوں ایمان لے آؤ. ایمان 2 ایمان ہے, ایک کون سا ایمان ہے, ہاں یہاں پر پہلے والے ایمان جو ہے کہ اسلام والا ہے, کلمہ پڑھنے والا. آمینو کا مطلب ہے باقی جو شریعت کے تمام احکام پہ جو ہے کہ پابند. لہذا ڈاکٹر صاحب نے سوال کیا کہ جو ساتھ جانے والا کافی ہے, لیکن برشرط کہ وہ بولیں تو صحیح نا, صرف ساتھ جانا کافی نہیں ہے, وہ بولیں تبھی جو ہے کہ ہیں. جی جب ہم دعا کرتے ہیں اس کے لیے یہ وہی ہے یا اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف فرمائے, وہ ہے وہ اس کے حق میں جا رہا ہے. نہیں, اس جا رہا ہے. وہ خدا تو ہمارے دلوں کے راز بھی جانتا ہے, ہمارے دل میں کیا ہے, خدا غیب کا علم نہیں جانتا. تو یہ لکھ کے دینا ضروری تو کوئی کرتا نہیں دیکھو نا, اسی لیے عرض کر رہا ہوں نا جی, شریعت میں کہ اللہ آپ کے اپنے لیے جو ہے کہ اسباب فراہم کریں. آپ فرماتے ہیں کہ دعا کریں. مجھے بتائیں ہم جس نے یہ ادارہ بنایا نا, ہم کتنا جو ہے کتنا ٹائم جو ہے اس کا نام لے لے کے دعا کرتے ہیں, کبھی یاد آئے تو کر لیتے ہیں, وہی جس کے ادارے میں ہم رہ رہے ہیں یاد نہیں کرتے ہیں. اچھا دنیا میں کتنے ایسے غریب لوگ مرتے ہیں, بے نوا مرتے ہیں, ہاں لاوارث مرتے ہیں, ان کو کون یاد کرے گا. ہاں جن کا اثر رسوخ ہے, پیسے والے ہیں, وہ پیسے کے بل بوتے جو ہے کسی کو بلاتے ہیں, ان کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی, چونکہ جو ہے کہ وہ صرف لالچ میں دعا پڑھتے ہیں, لالچ کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے, ذہن میں رکھ لیجیے. لہٰذا اکثر دوست ہمیں جو ہے کہ کہتے ہیں کہ جو ہے کہ وہ جبران جو ہے بچوں سے کہتے ہیں 3 دن سپارہ پڑھو, پڑھوائے ہیں کہتے ہیں نا. میں کہتا ہوں بچوں, میں نے کہا چند مالک سے جو صاحب دعوت ان نے کہا ہے کہ یار آپ صرف جو ہے کہ بھائی چائے بسکٹ کھلاتے ہیں, ٹھیک ہے نا جی, بچوں سے کیا ہے 3 سپارے جو ہے کہ جبران پڑھواتے ہیں. یہ ذہن میں رہ لیجیے, دین سمجھنے کی چیز, میں بار بار کوشش کرتا ہوں دین سمجھیں.
آپ بغیر یقین کے، بغیر سمجھے، بغیر جو کہ ہے معرفت کے، نہ چاہتے ہوئے 10 قرآن پڑھ لو، میت کو ایک قل اللہ کے سوا نہیں ملے گا۔ آگا جی سب باتوں کی ایک بات، امام صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا نا، اے غلام زادے، جی جی کیا مولا امام صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کافی نہیں تھی؟ اس نے کہا نہیں، تحریر لکھوا کے لوگ، اس نے ہمیں غلام زادہ اس کو یقین نہیں تھا، وہی تو ہے سی نا، تو پتا تھا کہ وہ معصوم وہ ٹھیک ہے، تو یہی کافی ہے، نہیں وہ اس کو انتظار وہ ڈاکٹر صاحب خود بھی بجا فرماتے ہیں، ان اللہ کو پتہ ہے، جیسے میں آپ کو مثلا چند مثالیں دے گا، ابھی شاہ صاحب نے مثال دے دی، ٹھیک ہے، شرع نے کہا کہ آپ ممکن ہے انسان تنہائی میں مریں، انسان کے جنازے میں کوئی نہ ہو، لہٰذا شہادت نامہ خود ایک پروف ہے، انسان کو دکھانا ہے نا، ہر چیز کے لیے پروف چاہیے۔ مثال کا تو انسان جب مرتا ہے نا، آپ کسی کو دعویٰ کریں یار فلاں میرے دوست نے جائیداد مجھے دی ہے، اس نے تو کہا ہے، آپ بس پروف نہیں تو آپ کو ملے گی نہیں ملے گی، جائیداد اس کی نہیں ملے گی، ٹھیک ہے نا جی۔ آپ سب کیا ہے پاسپورٹ ہوگی، پوچھ کیا ہے ہوگی، بھئی آپ کے پاس کیا ہے پروف دکھائیں۔ آج کل بیٹا اگر مثلا باپ مر جاتا ہے، بیٹے بھی سے جو نے کیا پوچھا جاتا ہے، ہاں وصیت جو نے کیا ہے، یہ مستحب ہے، البتہ واجب نہیں ہے، اگر کوئی کیا تو ٹھیک اپنے فائدے میں ہے، اگر نہ کیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا اس کے بعد جو نے کہ جناب والی مرحوم کو لے گیا، ہم لے جا کے جا رہے ہیں کدھر؟ قبر کی طرف۔ ہاں جنازہ پڑھتے ہیں، جنازہ آپ بھی پڑھ سکتے ہیں میت پہ۔ کس طرح؟ اگر خاتون ہو تو سینے کے برابر وہ امام جو نے کیا ہے، یا امام یا آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں تو کیا ہے اس کے سینے کے برابر کیا ہے وہ کھڑا ہوگا۔ اگر مرد ہے تو کیا ہے ناف کے برابر تو کہ وہ کھڑا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا 2-3 قدم کے فاصلے پر ہوں میت نماز پڑھنے والا اور جو کہ ہے میت کے درمیان میں، پھر میت کو اٹھا کے جو کہ ہے جب قبر کے قریب پہنچیں تو 3 مرحلے میں ڈائریکٹ نہیں ڈالنا ہے، ڈائریکٹ قبر میں ڈالنا نہیں ہے، بلکہ 3 منزلیں رکھیں، پھر تکبیر پڑھیں، پھر اٹھائیں، پھر رکھیں، پھر تکبیر پڑھیں۔ تیسرے مرحلے میں میت اگر مرد ہے تو کیا ہے پاؤں کی طرف کیا اس کو قبر میں اتاریں۔ مثال کے طور پہ اگر یہ اسی طرح دفنانا ہے نا، اسی طرح دفنانا ہے، سر اس طرف ہے تو کیا ہے یہاں سے لے کے آئیں، اسی طرح جو ہے سر کو پہلے قبر میں داخل کریں اگر مرد ہے تو، ٹھیک ہے۔ اگر عورت ہے تو کیا ہے قبلے کی طرف سے لے کے آئیں، قبلے سے لے کے آگے جو ہے کیا ہے ایسے نہیں لے جانا ہے، جیسے مردوں کی طرف پاؤں پیچھے ہو، سر کیا ہے نیچے ہو، عورت تو جو ہے کہ ایسے کیا ہے ایک ساتھ سیدھا جو ہے کہ قبر میں اتارا جائے۔ بس بات سمجھ آ جائے نا، آگے نا بات۔ اچھا جی، جو میت کو اتارنے والا جو قبر میں 2 بندے ہوتے ہیں، وہ میں نے دیکھا پچھلے دنوں کے قبرستان میں اپنے جو ہے کہ دونوں پاؤں کے درمیان میں جو ہے قرار دے جنازے کو، جسد کو، یہ مکروہ ہے، منع ہے۔ آپ نے کہ اتار کے سائڈ پہ رہنا ہے یا اس سائڈ پہ میت کو اپنے دونوں ٹانگوں کے درمیان میں نہیں ڈالنا ہے، نہیں رکھنا ہے۔ اچھا پھر نکلنا بھی ہے، کس طرف نکلے گا؟ سر کی طرف، درمیان سے لوگ ایسے نکل آتے ہیں، بلکہ میت کی جو ہے کہ ہے پائنچے کی طرف، پاؤں کی طرف سے نکل آنا ہے۔ تو کہا اگر مرد ہے تو تیسری دفعہ اتارنا ہے، خاتون ہو تو جو ہے کہ تیسری دفعہ اتارنا ہے، لیکن کس کی طرف سے؟ سیدھے سے پہلو کی طرف سے جو کیا ہے اس کو اتارنا ہے، لیکن مرد تو جو کیا ہے پائنجی کی طرف سے سر پہلے اس میں رکھنا ہے، لیکن خاتون کے لیے سر نہیں بلکہ ایسے باڈی کو ایک ساتھ جو کیا ہے نیچے اتارا جائے۔ اچھا اس میں کسی کو سوال ہے تو کر لیجئے، پھر میں آیت کی طرف آ کے جو ہے پھر ناشتہ بھی آ گیا ہے۔ یہ غسل کیوں واجب ہوتا ہے میت کو ٹچ کرنے سے؟ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کو 2 سے 2.5 گھنٹے کے بعد وہ ٹھنڈا ہوتا ہے، ٹھنڈا ہونے کے بعد جو اس کی جسم کے اندر گندی رطوبتیں ہوتی ہیں یہ مساموں کے ذریعے وہ باہر آنے شروع ہوتے ہیں۔ اچھا جی، ابھی آپ تھے نہیں تھے میت کو غسل، ابھی میرے خیال میں آپ باہر تشریف لے گئے تھے، غسل واجب ہوتا ہے بعد البرد قبل الغسل، ٹچ کرنے سے جو ٹچ کرنے والا پر غسل تب واجب ہوتا ہے میت ٹھنڈا ہو جائے اور غسل دینے سے پہلے۔ وہ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ کیوں ہوتا ہے؟ مثال کے جو اندر گندی رطوبتیں ہوتی ہیں مساموں کے ذریعے سے باہر خارج ہو جائے، یہ قدرت کا نظام۔
اچھا سوال کیا ہے؟ گندی نجاست جو ہوتی ہے انسان جب ٹچ کرتا ہے اس کو تو اس لیے اس کو غسل واجب ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، پورا ہو گیا جی. صلوات پڑھ لیجیے آپ. اچھا سوال کیا ہے. کبھی پر ریزنیبل جو چیزیں ہیں سوال کرنے سے معلومات بڑھتی ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں اپنے طلباء کے درمیان میں، دوستوں کے درمیان میں، سوال حدیث میں ہے سوال کرنے سے علم کیا ہو جاتا ہے؟ علم کے دروازے خود کہتے ہیں السؤال مفتاح العلم، سوال علم کی چابی ہے. ممکن ہے یہاں پر مثلا 20 لوگ بیٹھے تو 20 لوگ میں سے کہ ہر کوئی سوال تو نہیں کر سکتا، ہر کسی کے ذہن بات نہیں آتی ہے، ہر کوئی جرات نہیں کرتا ہے، شرم آتی ہے. ہاں ہمارا پاکستان کے ملک بھی ڈانٹتے بھی ہے نا. ہاں ایسے ڈانٹتے، اوپر سے ڈانٹتے ہیں کہ تو کون ہوتا ہے سوال کرنے والا، ایسے ڈانٹتے ہیں. تو میں تو کہتا ہوں بھائی برملا کہتا ہوں سوال کرو. مجھے خوشی ہوتی ہے اگر مجھے نہیں آتا ہے تو مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے میں جا کے تلاش کرتا ہوں. اسی طرح ہم سب علم کے تشنے ہیں، طالب علم ہے. ٹھیک ہے نا جی. اچھا جی، تو ابھی ان کا جواب دیتا ہوں. پہلے ڈاکٹر نے سوال کیا غسل کیوں واجب ہوتا ہے؟ حالانکہ جو ہے کہ وہ انسان گل سڑنے کے بعد جو ہے کہ ہے اس کے جو اثرات، آپ جنابت کرتے ہیں نا، جنابت کرتے ہیں، دو غلطی کسی آلے کی ہے دونوں سب کو پڑتا ہے. ہاں جس طرح جنابت میں انسان ہم بسترے سے کیا ہو جاتا ہے، جنابت سے انسان کی پوری باڈی، پورا جسم کیا ہو جاتا ہے، متاثر ہو جاتا ہے، اس کو لذت حاصل ہوتی ہے، جس کی وجہ سے کیا ہے اس میں نچوڑ پیدا ہوتا ہے، اندر سے پسینہ نکل آتا ہے. جی وہ پسینہ جو ہے کیا ہے دھونا واجب ہے. وہ ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمیں چونکہ ہم ظاہر گندگی کو دیکھتے ہیں، بڑے بڑے کو، چھوٹے کو نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. اسی طرح جب انسان کی روح کو نکالا جاتا ہے، انسان کا جسم اتنا کیا ہے نچوڑا جاتا ہے، اندر کے جو ہے کیا ہے وہ گندگی باہر نکل آتے ہیں. یقیناً فلسفہ ہوگا جب روح نکالی جاتی ہے انسان کے نا، تب انسان کا جسم بہت نچوڑا جاتا ہے. جی آپ نے کبھی دیکھا ہو، کسی کو دیکھا ہے روح نکلتے ہوئے کسی میت کے سامنے بھی کبھی؟ تو اب دیکھ لیجیے گا. ہاں ہاں اچھا جناب علی. تو اس وجہ سے جو ہے کہ گندگی ہمیں صرف جو ظاہر گندگی ہے نا اس کو گندگی سمجھتے ہیں، در واقع میں جو ریئل میں ہے انسان کے اندر کیا سے کیا چیز نہیں ہے پتہ نہیں چلتا. لہٰذا شریعت نے کہا اس کو دھونا کیا ہے واجب ہے. صلوات پڑھ لیجیے. جی جناب علی. ہاں وہ مسئلہ نہیں ہے نہیں. یہ شبیہ جو ہے کیا ہے وہ شبیہ کی یہ تو نقشہ ہوتا ہے. یہ ڈاکٹر صاحب یہ بات بڑی جو ہے نا یہ بہت اچھی بات ہے. میں خود اس سے ایسی نماز پہ نماز پڑھنا میں اس پہ بھی مناسب نہیں سمجھتا. اس کے شبیہ مقدس ہے، اس پہ ہم پاؤں رکھ رہے ہیں. یہ دیکھیں نا یہ اوپر لکھا ہوا نہیں ایک اوپر بیٹھ جانا ٹھیک ہے. ادھر دیکھ ایک دیکھ لیجیے. یہ نہیں کبھی کبھار ہم انجانے میں کیا ہے اچھے سوال کر رہے ہیں. انجانے میں کہتے نہیں بے حرمتی کی 2 ریزن ہے. مثال کے طور پر یہ علم کا کپڑا ہے، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے میرا رومال ہے، یہ کس لیے ہے؟ پوچھنے کے لیے سے ہے. میں اس کو بھی ایسا کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا جی. اگرچہ مجھے پسینہ آیا ہوا ہے، اس کو میں صفائی کی نیت سے اس کو میں کیا کرتا ہوں جی بولے نا تبرک کی نیت سے. اگرچہ میں نے سے بھی صفائی کیا ہے، اس کو پسینے لگے ہیں، نیت میں فرق ہے. یہاں پر جو آپ بیٹھے ہیں نا خود پھر مسجد میں نہیں بیٹھنا چاہیے، مسجد میں بے حرمتی ہوتی ہے. مسجد آپ مسجد کے ہیں، عبادت کی جگہ ہے. آپ یہاں پر جو فرما رہے ہیں کہ جو ہے کہ بیٹھنے سے کیا ہے بے حرمتی ہوتی ہے، بے حرمتی کی نیت آپ کی نہیں ہے. جس نے بھی یہ جو سوچا ہے نا یہ جائے نماز پہ یا مسجد میں کوئی نقش نگاری ہو، اگرچہ مسجد میں مکروہ ہے، شریعت نے کہا کہ مسجد سیدھی سادھی ہو، کوئی نقش نگاری نہ ہو. حد تک یہ کہا ہے کہ مسجد میں جانے والا آپ نے کیا بناؤ سنگار کریں، مسجد کی نہ کریں. ہم خود گندے لباس میں جاتے ہیں، مسجد کو ٹائل لگا کے جو نے کیا ہے کیا سکا جو نے کیا ہے. شریعت نے کہا ہے خذو کل زینت، یار خذو کل زینت کیا ہے عند کل مسجد، یعنی کہ نہیں ہاں خذو زینتکم عند کل مسجد. ہاں گڈ، یعنی
ये देखो ना, आप ऐसे नहीं, छोटा भी नहीं, अच्छी तरह पोजीशन में सफाई करके जाएं, अत्र लगा के, नए कपड़े डाल के, परफ्यूम लगा के, ठीक है ना जी, साफ सुथरे करके। किधर? मस्जिद में। हम खुद गंदे जाते हैं, मस्जिद क्या है? अच्छा, मस्जिद में से सफाई करने वाला नहीं है, लेकिन जो ने क्या है ऊपर टाइल लगा के, शीशे कारी करके। शरन ने कहा है आप साफ रहें, अल्लाह को पसंद है। लिहाजा अगर आप मस्जिद में, ये जो मस्जिद का नक्शा है ना गुंबद की, ये तो नहीं लिखा है कि बिया पैगम्बर का गुंबद है, रोज़ा का गुंबद है, ठीक है जी, कोई मसला नहीं है। ताकि आप इसको देख कर जो है क्या है, शायद मस्जिद नबवी याद आ जाए या खाने का याद आ जाए, ये बेहरमती में नहीं आता है जी। हाँ, लेकिन अगर बेहरमत, अगर ये ज़मीन पे बाहर गिरी हो, तस्वीरों पे भी होता है, जी जी जी, लोग पोस्टरों पे छुपा देते हैं, वो नीचे ज़मीन पे गिरे होते हैं, तो कोई मसला नहीं, वो गुनाह नहीं है। हाँ, ये अच्छा पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है, लेकिन एहतराम तो करना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ मस्जिद में ज़मीन पाँव के नीचे आ जाते हैं तो कोई मसला नहीं है, चूँकि बेहरमती की नीयत से आप नहीं लगाते हैं। बाहर में तो उठाना लाज़मी है ना आपके लिए। हाँ, अगर इमामों का हमारा उठाना वाजिब है उस चीज़ को, या कोई याद पड़ी है या कुछ ऐसी चीज़ पड़ी। नहीं, आयत हो तो है, लेकिन ये भी जो है ना, ये देखें आप इसके ऊपर बैठे हुए हैं, अगर जी ये नीचे खाने का पानी है, ये उससे हट के तो ये ठीक है। अच्छा जी, मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पे सलावत। अच्छा जी, डॉक्टर साहब अच्छे से सुन लीजिए, ये बेहरमती में नहीं आता है, क्योंकि आप बेहरमती के इसके ऊपर नहीं बैठे हुए हैं, आप इसको हरमत दे रहे हैं। जानिमाज को आप बैठ कर क्या कर रहे हैं? बोलो ना, इबादत कर रहे हैं। जहाँ पर इबादत होती है वहाँ पर हरमत आ जाती है, हरमत ख़त्म नहीं होती है। बात समझ आ गए ना जी? जहाँ पर इबादत हो जाए, जहाँ पर क्या है ज़िक्र हो जाए, ठीक है, वहाँ पर हरमत एहतराम आ जाता है, बेहरमती नहीं होती है। अगर शरन ने कहा है चीज़ों पे, मस्जिद में, जानिमाज पे, अपने कपड़ों पे जो ने क्या है रंग वाले, नक्शे वाले चीज़ें ना रखें, ठीक है जी। टिकरेट वाली चीज़ें जो जिसे नक्शे नगारी, तस्वीर वाले चीज़ें न कपड़ों में इस्तेमाल करें, न जो है कि मस्जिद में इस्तेमाल करें, न जो है क्या है हत्ता कि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है जब नमाज़ पढ़ने के लिए किसी खातून अपने बेगम के घर तशरीफ़ ले गए तो सामने क्या है रंगदार, ठीक है, फूल वाले पर्दे, पैगम्बर ने क्या है कहा इसको जो है क्या है हटा दें, क्योंकि ये मेरे तवज्जो का क्या है। हाँ, सही बुखारी में हाँ, लिखी गई है। जी जी, सलावत पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा, मैं बहुत बस करता हूँ जी। आज की आयत है, चूँकि तिलावत की तर्जुमा करना ज़रूरी है, चूँकि हमारी ये सिलसिला है ना जी, तफसीर का सिलसिला है। फरमाते हैं वइज़ क़ुल्तुम, आयत नंबर 55 सूरह मुबारक बकरा। अल्लाह फरमाते हैं ए मूसा, जब आपने कहा, सॉरी, वइज़ क़ुल्तुम, ए मूसा की कौम बनी इसराइल, तुमने कहा या मूसा, ए मूसा, लन नुमिना लका। अरबी में जो लाम नून है लन, ये हरगिज़ के लिए आता है ना, फिक्र आता है, हम हरगिज़ ईमान नहीं लेकर आएंगे तेरे ऊपर हत्ता नरल्लाह जहरतन, जब तक हम खुदा को अपने आंखों से मुशाहिदा ना करें। फ़अख़ज़तकुम अस्साइक़तु, बिजली ने उनको आ पकड़ा, व अंतुम तंज़ुरून, आप देख रहे थे। हज़रत मूसा अलैहि सलाम के जो साथियों के दो ग्रोह थे, कुछ ग्रोह हज़रत मूसा अलैहि सलाम के साथ कोह तूर पर चले गए ये यकीन हासिल करने के लिए कि मूसा खुदा से बात करता भी है, ये ऐसी जो कि हमें जो के है हाँ धोखे में रखा हुआ है। कुछ ग्रोह जो के हज़रत हारून के साथ क्या है इधर रहें। जब हज़रत मूसा अलैहि सलाम ने जो है क्या है अल्लाह से मुकलमा किया, आवाज़ भी क्या है उनके कानों में आई। इतने कमीने लोग थे कि नहीं आवाज़ आने काफ़ी नहीं है। देखते हैं आप यहाँ तक गोह तुर पे भी ये कमीने लोग क्या कर रहे हैं जी, जसारत कर रहे हैं खुदा के हक़ में भी, मूसा के हक़ में भी। लन्नू मिन, हरगिज़ ईमान लेकर नहीं आएंगे। हत्ता नरल्लाह जहरतन, हम खुदा को क्या है बिल्कुल आश्कारा, जहर का मतलब होता है आश्कारा मुशाहिदा न करें। फ़अख़ज़तकुम अस्साइक़तु, बिजली ने उनको क्या है, हमारे भी यहाँ पर भी है। लोग कहते हैं इमाम नज़र नहीं, इमाम क्या करेंगे, इमाम बस करता हूँ जी, इमाम ने आकर क्या करना है, इमाम ने आके अल्लाह ताला के भी 4 बड़े अहदाफ अभी बाकी है। 4 अल्लाह ताला के बड़े अहदाफ अभी बाकी है, अभी पूरा नहीं हुआ। 1,24,000 अम्बिया आए पूरा नहीं कर सके, 12 इमाम आए पूरा, 11 आए पूरा न कर सके। ये 4 बड़े अहदाफ कौन पूरा करेगा?
حجت خدا صاحب دوران حضرت امام زمان علیہ السلام پورا کریں گے۔ لوگ کہتے ہیں امام کو دیکھا ہے، اکبر کو دیکھا ہے، سب کو دیکھا ہے، لیکن کیا پورا نہیں ہوا۔ میں بس یہ 4 اہداف بیان کر کے خلاصتاً بس کرتا ہوں۔ کیا توحید کا پرچم پورے دنیا میں 1,24,000 پیغمبر آئے، لیکن توحید کا پرچم پورے دنیا میں کیا ہے؟ قائم کر سکا؟ نہیں۔ دنیا میں کتنے لوگ موحد ہیں؟ تقریباً 30% جو نے کہ، باقی 70% جو نے کہ نان مسلم ہے۔ اچھا، اس کا مطلب ہے توحید کا پرچم دنیا میں کیا ہے؟ نہیں لہرا سکے۔ اچھا جی، دوسرا کیا جناب علی؟ اجراء احکام اسلامی کو پوری دنیا میں کیا ہے؟ جاری کرنا ہے۔ یہ بھی جاری 1,24,000 انبیاء آئے، امام آئے، اولیاء آئے، علماء آئے، ہاں کتابیں آئی، پھر بھی نہ کر سکے۔ اچھا جی، مشرق سے مغرب تک جو ہے کیا ہے؟ عدل و انصاف کا بول والا ہوگا، وہ بھی آج تک ہاں اللہ کا یہ 4 اہداف یہ بھی نہیں ہوا۔ اچھا، پورے دنیا میں امن و امان قائم، یہ بھی اللہ کا ہدف ہے، یہ بھی پورا نہیں ہوا۔ یہ 4 ہدف ہے، یہ 4 ہدف اللہ کے ولی حجت خدا امام زمان علیہ السلام آگے ہی پورا کریں گے۔ ہاں، جو نہ موسیٰ پورا کر سکے، نہ عیسیٰ پورا کر سکے، نہ محمد مصطفیٰ پورا کر سکے، نہ باقی ائمہ علیہ السلام پورا کر سکیں، صرف امام زمان علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ یہ 4 کام توحید کا پرچم پورے دنیا میں، عمومی امن و امان، عدل و انصاف اور اجراء احکام اسلامی۔ بس لہٰذا آپ امام زمان، ہم سب امام زمان علیہ السلام، یہ 4 اہداف میں نے آپ کو خلاصتاً عرض کیا کہ آپ اس کے بارے میں سوچیں یار ہم اس میں کتنا کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں، کتنا حصہ ڈال سکتے ہیں، کتنا ہم امام کی مدد کر سکتے ہیں امن لانے میں۔ آپ پورے دنیا میں نہیں لا سکتے، اپنے گھر میں تو لاؤ۔ کچھ لوگ پھڈا کرتے ہیں نا، بیچارہ باپ جو نہیں کیا کرتا ہے، چھوٹا بھائی جو نہیں کیا ہے، چھوٹا بیٹا جو نہیں کیا، پورے گھر کو کیا ہے؟ بے امن کرتا ہے۔ پہلے گھر کو امن میں لائیں، پھر محلے میں کیا ہے؟ امن پیدا ہوگا، پھر شہر میں ہوگا، پھر ملک میں ہوگا، پھر پوری دنیا میں امن ہوگا۔ اسی طرح عدل کے لحاظ سے بس ہم سوچیں گے اس میں ہم امام زمان علیہ السلام کی کتنے جو ہے کہ حصہ دار بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بڑھ چڑھ کر دین مبین اسلام کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، پالنے والے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، تمام مریضوں کو شفاء کلی و عاجل عطا فرما۔ کاوڑ صاحب کی اہلیہ جو ہے وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، تو ان کے لیے تمام مریضوں کو بالخصوص جن مومنین مومنات نے دعا کے لیے کہا ہے، بالخصوص خاور صاحب کے بیگم محترمہ جو ہے بیمار ہے، ان کو جلد اور مکمل صحت عطا فرما۔ پالنے والے ہم سب کو دنیا میں محمد آل محمد کی زیارت قیامت میں شفاعت نصیب فرما۔ پالنے والے ہم سب کے درمیان میں اتحاد، اتفاق، محبت عطا فرما۔ تمام مومنین کی مشکلات آسان فرما۔ مومنین کے بچوں کو صحت و سلامتی کے علمی میدان میں کامیاب و کامران فرما۔ پالنے والے جو بھی مومنین مومنات بچوں کی تعلیم، تربیت اور ازدواج کے حوالے سے، رشتے کے حوالے سے پریشان حال ہیں، ان کی مشکلات کو آسان فرما۔ پالنے والے ہم سب کو بڑھ چڑھ کر دین مبین اسلام کی خدمت کرنے کی، امام زمان علیہ السلام کے سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے ہم سب کے گھروں پر رحمتوں و برکتوں کا نزول فرما۔ جو مومنین ہر حوالے سے یہاں پر خدمت انجام دیتے ہیں، ان کے توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ان کے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے رزق کاروبار میں ترقی عطا فرما۔ پالنے والے پاکستان کو سالمیت اور ترقی عطا فرما، پاکستان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ یہاں کا مافیا ہے، قابض گروہ ہیں، ٹھیک ہے، ظالم ہے، گنڈگیر ہیں، داخلی خارجی کسی بھی حوالے سے پاکستان کو نقصان پہنچانے کے چکر میں ہیں، قابل ہدایت و ہدایت والے ان کو نیست و نابود فرما۔ پالنے والے پاکستان کو تا ابد تا قیامت تک قائم و دائم فرما۔ پالنے والے ہمارے دعاؤں کو مستجاب فرما، ہمارا مولا واقع زمان کا ظہور میں تعجیل فرما۔ ان کے صدقے میں، قرآن کے صدقے میں، اسماء حسنہ کے صدقے میں ہمارے دعاؤں کو مستجاب فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام مرحومین شہداء اسلام حقداران اپنے مرحومین، بالخصوص صاحبان محفل اور اس ادارے کے بانی جن کا اسلام اور مسلم پر احسان ہے، ان تمام کے نام پہ الفاتحہ مع سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم